لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين صلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بار هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وذكرا تردك صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ رونے پاجے صلی اللہ علیہ یا اللہ تعالیٰ دین والصلاة بعد درود نبی کریم شفیع موسیٰ نوری منصر نبی مکرم احمد مصطفیٰ شب اسراد دولا مارکی رو دوسرا سنوری کائنات فخری موجودات باشی تخلیقی کائنات مقصد کائنات اصلی کائنات روحی کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جانے کائنات تاجداری مدینہ روحی قلب حسین احمدی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات علیہ
درود و سلام دا نذرانے عقیدہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، اللہ رب العالمین مرتبہ پھر صحت و تندرستی عطا فرما کے اپنی رحمت، اپنی کرم دی فضل دے نال جمعۃ المبارک نے مقدس گھڑیاں عطا فرما کے اور پھر ابتدائی وقت دے وچ مسجد وچ آن دی سانوں توفیق عطا فرمائی۔ حضرت محترم، خلاق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارشاد فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے وچ تاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ اج دی گفتگو دا عنوان موضوع ساڈے معاشرے دے وچ شریعت مصطفیٰ تو دور رہ کے جتھے بے شمار خرافات نظر آ رہی ہیں، انہاں دے وچوں بہت ساریاں خرافات، بہت ساریاں جاہلانہ رسماں اللہ تے اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ناراضگی دے سبب بنن والے وہ کام بہت سارے کس موقع تے ہو رہے نے؟ وہ شادی دے موقع تے ہو رہے۔ اج دی گفتگو شادی دے بیاہ دے موقع تے جو ساڈے اندر بہت ساریاں خرافات، جاہلانہ رسماں، اللہ دے محبوب نو ناراض کرنے والے کام انہاں تے میں کچھ روشنی پاواں گا۔ میرا مالک اپنے محبوب دی جوڑیاں دا صدقہ اے جتنیاں بھی حقیقت تے مبنی کڑویاں بے شک اللہ نے انہوں میرا مالک سانو سینیاں وچ سمو کے اللہ رب العالمین انہاں تے کما حقو عمل فرمون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، دنیا دے وچ کوئی بھی بندہ ہے نا جی، مثال دے طور تے ایک مستری ہے، ان دی زندگی وچ نمونہ ہے تے مستری دے واسطے، کسی ہور بندے واسطے نمونہ نہیں۔ جن نے مستری بننا ہے، اب ظاہر وہ ان دی تو سینئر ہے، ان دی زندگی وچ نمونہ حاصل کر کے، یعنی کہ انہوں دے کے ان دے تو سبق حاصل کر کے وہ کیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ جرا مستری دی زندگی وچ نمونہ ہے تے مستری واسطے، کسی اور بندے واسطے۔ ایک بندہ بزنس مین تے ان دی زندگی وچ نمونہ ہے تے بزنس مین واسطے، کسی اور بندے واسطے نمونہ کوئی نہیں۔ ایک بندہ ٹیچر ہے،
ان دی تو اگر کسی نے سبق لینا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، یعنی کہ نمونہ اگر وہ بن سکتا ہے، ایک ٹیچر جنہیں بننا ہے ان دے واسطے ان دی زندگی میں نمونہ کسی اور بندے واسطے نمونہ۔ ایک بادشاہ ہے، ان دی زندگی میں ایک بادشاہ واسطے نمونہ۔ ایک فقیر ہے، ان دی زندگی میں ایک فقیر واسطے نمونہ۔ اللہ دے نبی نے سلیمان علیہ السلام بادشاہی یہ ہواواں تے، پرندیاں تے، جانوراں تے ہیں، انساناں تے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام ان اگر کوئی بندہ فقیر کہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی وچ میں نمونہ تلاش کر لا تو نمونہ تلاش ان کو نمونہ نہیں ملا۔ سلیمان علیہ السلام کی زندگی جو ایک فقیر بادشاہ میں نمونہ مل سکتا۔ اللہ دے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام تجرد دی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ نے ساری زندگی شادی کی تھی نہیں، آپ نے ساری زندگی شادی کی تھی نہیں۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان اگر ایک شادی شدہ بندہ کہے کہ عیسیٰ پاک کی زندگی میں میں نمونہ تلاش کر لوں تو ان نمونہ ملنا نہیں۔ لیکن جدوں واری آئی میرے تے تیرے آقا، بولو در سبحان اللہ، واری آئی حسنین کریمین دے نانا جان، تے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری زندگی فلان دے واسطے نہ، فلان ایک بندے دے واسطے، ایک طبقے دے واسطے میرے محبوب دی زندگی وچ نہ، فلان طبقے دے واسطے میری زندگی وچ نہیں، بلکہ خالق کائنات کی ارشاد فرمایا ہے، بولو در سبحان اللہ، بولو جی بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تاکہ سارے دے واسطے اے کائنات دے انسانوں کا دے سارے دے واسطے میرے محبوب دی زندگی وچ نمونہ ہے، سارے دے واسطے رب العالمین سارے دے واسطے فرمایا ہاں ہاں ساری کائنات واسطے، ساری کائنات دے لوکاں واسطے میرے محبوب دی زندگی دے وچ نمونہ ہے۔ یہ فرمایا ہاں کہ میرے مالک کندے کندے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے اگر تو بیٹیاں دا باپ اگر تو بیٹیاں دا باپ بیٹیاں دے باپ اے اس مدینے دے تاجداری اے زندگی وچ نمونہ ملے گا۔ اے دی تین بیٹے تین بیٹیاں میں اگر تو کسی دا باپ اگر باپ اے میرے محبوب دی زندگی وچ نمونہ مل جائے گا۔ اگر تو کسی دا بیٹا ہے تے سیدہ آمنہ تے حضرت عبداللہ دے نور نظر دی زندگی وچ تینوں نمونہ مل جائے گا۔ سنی سنی اللہ رب العالمین فرمانا کی چاہتا ہے اے میرے بندے اگر تو بادشاہ اگر بادشاہ تین اس محبوب دی زندگی وچ نمونہ مل جائے گا۔ جن نے اپنی زبان جو فرمایا ہے، اپنی زبان جو فرمایا ہے کہ اگر میں پہاڑاں کو تے سونے دے پل کے میرے نال چلنے، اگر تو امیر ہے تینوں نمونہ مل جائے گا، اگر غریب ہے تینوں میرے محبوب دی زندگی وچ نمونہ کیویں ملے گا۔ او محبوب جی نے فرمایا ہے کہ جن نے
کدی مسلسل میرے آقا دے گھر چولا نے جلیا اس واسطے اگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر تو کسی غلام کا نوکر دا آقا ہے میرا پاک سلیمان فارسی دے آقا دی زندگی میں نمونہ مل جائے گا اگر بادشاہی تے میرے آقا دی زندگی میں نمونہ مل جائے اگر بادشاہی تے کوئی نہ کہے سیدہ عائشہ فرمایا نے کہ میں موجود ہاں میرے آقا بیٹھ کے اپنی جوتی نو ٹانکے لگا لینے میری اکھاں میں اتھرو آ گئے نے اللہ دے عرش دے جان والے یہ میرے آقا تسی مہمان ہو عرشاں دے میں تجھے جوتی نو ٹانکے کیوں لا رہے ہو سید کون نے فرمایا شاہ اگر کل نو کوئی منبر تے بیٹھ کے کہے کہ میں مصطفیٰ دی یہ سنت و ادا کر لیا تے کل کوئی سڑک دے کنارے تے بیٹھ کے مچھی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ دی سنت ادا کر لیا میری کریم آقا دی زندگی ہر کسی واسطے نمونہ ہے بادشاہ واسطے نمونہ ہے فقیر واسطے نمونہ ہے باپ واسطے نمونہ ہے بیٹیاں واسطے نمونہ ہے مالک واسطے نمونہ ہے ہر کسی واسطے میری کریم آقا دی زندگی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عطا پیارے عطائے بے مثالی ہے اللہ کی کائنات کی ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ فرمایا میرے محبوب کی زندگی تڑوا سے بہترین میری کریم آقا دی گولا غور کرو ذرا تصور میں لیا ساڑھے کر شادی بیاہ دا موقع ہویا جیسی کی کرنے ہیں کدی تیری میری زندگی جب دکھاں دا وقت آندہ ہے تے کدی سکھ دا وقت آندہ ہے لیکن اپنے گریبانہ دے جھانک کے دیکھ لے کہ جدو ساڑھے کر دکھ دا بیلا ہے دکھ دا بیلا آیا نے کوئی فوت ہو گیا ہے جیسی کی کرنیاں اولے ساتائے دسوائیں تیجائے دسوائیں چالیسوائیں ششپاہی یہ سالانہ ختمی کی کرنیاں نوجوانوں اسی کی کرنیاں کہ اسی اللہ دے اللہ دے رسول تعلق جوڑنیاں قرآن پاک پڑھیا جا رہے محفل پاک ہو رہی ہے اللہ دے رسول دا ذکر خیر ہو رہا ہے نعت خوانی ہو رہی ہے قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہے تقاریر دی صورت وچ اللہ دے رسول دا ذکر ہو رہا ہے یہ کچھ ہوندا ہے بولو دکھاں دے وچ اسی کتنا تعلق جوڑ لینے ہیں اللہ دے رسول دے نال تے جدوں سکھ دا ویلا ہوندا ہے تے شیطان آواز مار لینے گا دکھاں دے ویلے اسی اللہ دے رسول دا تعلق جوڑ لیا ہے جدوں سکھ اللہ رب العالمین نے دیتا ہے بیٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین نے شادی دا موقع ہے جس کنجریاں سادریاں نے خسرے نچرے نے ہیں کی خرافات نے بینڈ باجا یہ گانا باجا ناچ گانا یہ وہ الغرض مقصد ہے جملہ ہے کہ مسلمان او میرے کریم آقا دی غلامی دا سچا دم بھرنے والیا کہ اللہ دے رسول دی خاطر اپنے آپ کو کہنا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اللہ دے رسول دا میں سچا غلام ہے تے دکھا ملے تے اللہ دے رسول یاد کر لے تے تیرے پر سکھ دا ویلا ہے تے شیطان کو آزما لے شیطان کو آزما لیے سکھ دا ویلا ہے خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے کہ لئن شکرت لازیدنکم اگر میری نعمت ملی ہے تو میرا شکر ادا کرنے کا تو اور زیادہ عطا کرا اور زیادہ عطا کرا
لیکن شکر نہیں. بیٹی دی شادی دا موقع آ گیا، شکر نہیں. اللہ نے بیٹا عطا کیتا، پوتا عطا کیتا، شکر نہیں. الٹا اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی والے کام کر کے اللہ رب العالمین دی ناشکری کر رہے ہیں. شکر نہیں اللہ رب العالمین دا. دکھاں ویلے اللہ تے اللہ دے رسول نال تعلق تے سکھاں ویلے شیطان دے نال تعلق. میری عزیز خالق کائنات دیکھو اس سکھ دے ویلے بینڈ باجا ناچ گانا جو کچھ بھی ہے چند لمحے واسطے شور شرابہ ہے، چند لمحے واسطے شور شرابہ ہے. ایک گلاں سنتے جا کے آگے پہنچا ہے جتنا ہو سکے. بات یہ کہ چند لمحے واسطے شور شرابہ حقیقت کی ہے. ان دی حقیقت دے رہے کہ غریباں کو تکلیف دے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے بینڈ باجے آ رہے ہیں جی، ان دے تے ہزاروں روپیہ لٹا رہے ہیں بینڈ باجے والیاں تے لٹا کے ہیں جی. تے او جناب انہاں دا خرچہ لاتا تے ہور جو کچھ کر رہے ہیں سارا دا سارا کی یہ غریباں واسطے تکلیف. غریباں واسطے تیرے یہ سارے لکھاں روپیہ اجاڑن ایک غریب پتہ نہیں تے محلے دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی سامنے آن جان والا ہے، وہ ویکھے تے اوتے گھر وچ تے اپنی والدہ نوں دوائی لیان واسطے پیسے بھی نہ ہون تے جدوں تیرے یہ خرافات دیکھے گا تے تو ہزاراں تے لاکھاں روپیہ اجاڑنا ہے. دے دل تے کی بیتے گی تے کتنی یہ تکلیف دے رہے ہیں غریباں. ہزاراں لاکھ روپیہ اجاڑ کے ہیں اللہ دے اللہ رسول دی بارگاہ جتھے تو مجرم ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان دے نال جتنی بھی غریب تے اس فنکشن اٹینڈ کریں دیکھ رہے ہیں انہاں دے دلاں میں تکلیف دے رہے ہیں. وہ سوچ رہے کہ میرے گھر ہیں دوائی لیان واسطے پیسے بھی نہیں ہے گے تے یہ لاکھاں روپیہ اجاڑ گیا. میرے عزیز مسلمان میرے کریم آقا دے غلام، لقد کان لکم فی رسول اللہ سید کائنات دی زندگی وچ بہترین ہے. میرے کریم آقا دے دم تھا. اگر میرے کریم آقا دم تھام کے چل تیری زندگی آسان ہے، تیری قبر خوشیاں نال، تیری آخرت خوشیاں دے نال. پھر دیکھ تم اگر اپنے بیٹی دی شادی کی جا رہا ہے، نوجوان تیری شادی ہے، تیرے نال اتے تیری سنگی یار بیلی سرجن جا کے تے بھنگڑا پا رہے، بیٹی والے نے گھر بھنگڑا پا رہے نچنے جا کے. یہ دس کہ بیٹی والے نے گھر جا کے بھنگڑا تیرے بیلی سرجن پا رہے ہیں تے یہ دس کہ یہ انہاں دی عزت ہے کہ انہاں دی انہاں دی بے عزتی کر رہے ہیں کہ انہاں دی عزت کر رہے ہیں. بیٹی والے بیٹیاں دی عزت دے نال لیا بیٹیاں عزت دے نال لیا جاندیاں. بیٹیاں نچ کے بھنگڑا پا کے نہیں بیٹیاں لیا. بیٹیاں ایک شریف بندے دا کام، ایک مسلمان دا کام ہے عزت دے نال کسی نے بیٹی دے گھر جائے. تو تے پھر ان دی بیٹی نو لے کے اپنے گھر آ رہے اوتھے جا کے نچنا بھنگڑا پانا، یہ کیڑی تو انہاں نوں عزت دے رہے ہیں؟ یہ کوئی عزت نہیں. کل تیرے گھر بھی وقت آ سکتا آنا ہے، تیرے گھر وقت کتھے تیری عزت؟ اپنی کسی دی عزت دا جنازہ نہیں کھارے، تیری اپنی عزت دا کسی دی عزت کو چھاڑ رہا ہے تے تیرا وقت تیرے تے بھی وہ وقت آئے گا تیری عزت میں پامال کیتا جائے. عزیز تاجمان میری کریم آقا علیہ السلام سب تو بڑی بے شمار خرافات انہاں وچوں دیکھ جدوں
تیرے گھر کسی دی بارات آئی، تیری بیٹی ہے، تیری بہن ہے، کی کرنا اپنے خاندان دیاں چیتا چیتا نوجوان خوبصورت ترین بچیاں نے جڑیاں انہاں دی اکٹھا کر اے سال اس کی بچی مصیبت نوجوان نے تم آ جا، ادھروں کیڑی تم ہی آ جا، ادھروں کیڑی تم ہی آ جا، ادھروں کیڑی تم ہی آ جا، ادھروں کیڑی 8-10 بچیاں جڑیاں نے انہاں نوں کی کرنا ہے؟ پھر یہی نہیں انہاں دی خوبصورتی دے پارلر چوں خوب تیار کر کے ننگے سر جتھے برات آندی ہوتے کھڑا کر دے میں پھلاں دیاں پلیٹاں دے کے انہاں کھڑا کر دینا ہے کہ یہ برات آ گئی انہاں دے پھول سو انہاں نوں برقع پا کے کھڑا کر تے جڑے آن والے برات مندی دس کہ وہ سارے بابے آ جائے وہ نوچ نوجوان وہ نوچ غیر محرم پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں سارے اتھو لگتے ہیں تیری خاندان یہ چیدہ خوبصورت ترین نوجوان بچوں کو کھڑا کر دیتا ہے اپنے سارے خاندان دی فیملی دیا عزت کا جنازہ کرنے واسطے کھڑا کر دیتا ہے تیری بیٹی تیری بیٹی ہے تیرے گھر ہے اپنے سارے خاندان دی عزت کا جنازہ کرتا ہے یہ جی رسم یہ چلی کتوں میں دس سن ذرا یہ جی رسم نے یہ عیسائیاں نے شروع کنہاں نے شروع کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ آپ نے فتح شام علامہ واقعی نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی دور کے اندر آپ جب قادسیہ فتح کروا سے حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ 10,000 کا لشکر لے کے سپاہی لے کے جب قادسیہ فتح رستے وچ بڑیاں بلڈنگاں لوگ اس ویلے بڑیاں بلڈنگاں دیکھتے انہوں نے عیسائیاں نے سازش چلی انہوں نے کی کیتا کہ جتوں یہ لنگنا سی نا 10,000 دا میرے کریم آقا دے غلاماں دا یہ جڑا لشکر جب لنگنا سی انہوں نے کی کیتا عیسائیاں نے چھتاں دی عورتاں خوبصورت عورتاں پھل دے کے تے کھڑا کر دیتا عیسائیاں نے کی کیتا پھل دے کے تے کھڑا کر دیتا عزیزاں نے توجہ کریں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت اندر میرے کریم آقا دے غلاماں دا 10,000 کا لشکری چل رہا ہے عیسائیاں نے سازش کی ہے خوبصورت عورتوں کھلا دیا پلیٹاں دے کے چھتاں دے کھڑا کر دیتا ہے انہوں نے خیال سوچیا اگر 2-4 جرنیل نہ دے ساڈی عورتاں دے حسن دے کے اے ساڈے ول مائل ہو گئے انہاں دا ایمان چلا گیا اسی کامیاب ہو جاواں گے لیکن میرے کریم آقا دے اے جدوں غلام چلدے آ رہے نے اس جگہ تے آ رہے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اے جدوں دیکھیا اے انہاں دی سازش آپ نے بھانپ لیا یہ جدو بھانپ لیا یہ جدو لنگر لگے نے 10,000 کا لشکر یہ جدو لنگر لگے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دی ہے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی ایک اللہ کے کائنات نے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اے میرے محبوب کے غلاموں اے جدو رستے میں
مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنی ہے، وہ اتنے کھرے، اتنے خالص، تسی انہاں واسطے اتنی سازشاں کی، لیکن ایک سپاہی نے بھی اپنی نظر چک کے ساڈے ول نہیں دیکھا۔ یہ رسم اتوں چلی گئی، تیرے وچ کتوں آ گئی یہ مینوں دس؟ تیرے گھر یہ رسم کتوں آ گئی اپنی عزت کا جنازہ کٹن دی؟ تیرے کیا لڑکے نہیں رہے؟ تیرے خان وچ منڈے لڑکے نہیں، بچیاں ہی خوبصورت ترین جڑے نوجوان ہوتے رہ گئے تیرے خاندان وچ۔ یہ کسی بغیرت کا کام ہے، عزت دار شخص کا یہ کام نہیں اپنی نوجوان بچیاں کھڑا کر کے ساری برات دے جا رہی ہے، اپنا چہرہ سے ننگی سے بخود۔ اللہ میری کریم آقا دے سچے غلام، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خلق کائنات نے پھر شادی بیاہ دی موقع تے دیکھ بڑا عجیب، میں اے بھی کچھ کرنا ہے، اے بھی کچھ کرنا ہے، اے بھی کچھ کرنا ہے، قرضہ چک کے، قرضہ چک کے کہ میری نک نہ رہے، میری نک نہ رہے، قرضہ چک کے شادیاں پہ کرنا، قرضہ چک کے، تے پھر قرضہ چک کے شادی تے کرتے ہیں۔ یہ 15 دن ہوتے تھے، وہ اگر باپ بیٹی کی لڑائی ہو جاتی ہے، باپ کہندا ہے تیری شادی تے ایسے تیرا تیرا کام لا، وہ بیٹا جڑا ہے یہ 15 دن شادی نہیں ہوئی تے قرض لین والے ہوئے تے آ جاندے ہیں۔ مینوں یہ دس دی زندگی وچ سکون کیویں ہو ملدا ہے؟ وہ شادی دی خوشی دا خیال کرے یا قرضی دی فکر؟ شادی آسان بنا خدا، آسان بنا، آسان بنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے کریم آقا دی اسوہ وچ آ کے شادی آسان بنا۔ کیوں مشکلاں دے پہاڑ میرے کریم آقا دی جب اس وقت دوری اختیار کرے گا، تیرے واسطے مشکل، اتھے بھی مشکل ہے، اتھے بھی تنگیاں ہیں، قبر میں بھی تنگیاں ہیں، تیرے واسطے آخر میں۔ عزیز من جتنا مرضی ہمیں 15 کھانے بنا، 15 کھانے، لیکن 15 کھانے بھی بنا لے جاندی والی لوگوں نے پاویں تیری ایک کھانے 15 وچ ایک کھانے وچ بھی کوئی نقص رہ گیا، جاندی والی انہاں نے گل کر جانی ہے، نہیں اے بھی ٹھیک سی، اے بھی سی، اے بھی ٹھیک سی، اے بھی ٹھیک سی، اے بھی ٹھیک سی، مگر اے جڑی مچھی بنائی سی ان وچ نمک ذرا لکھاں تیرے روپیے لگ گئے نے، کی تینوں ملیا نہیں دس؟ 15 کھانے دیکھ بھی لوگوں نے کچھ نہیں ملے۔ اللہ شادی آسان بنا، میرے کریم آقا علیہ السلام دی۔ عزیزاً من دیکھو یہ ہوئی وجہ اگر اسی مصطفیٰ دی شریعت دور ہویا تے طلاق دی شرح بھی تاں بدلی ہوئی، کیونکہ ساڈا آغاز ہے وہ چنگا نہیں، آغاز جڑا ہے وہ چنگا نہیں۔ جدوں آغاز دے ویلے اسی میرے کریم آقا دی شریعت دے دھجیاں اڑا دتیاں تے اخبارات پڑھ کے سوشل میڈیا وچ دیکھ طلاقاں دی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے کریم آقا دی سنت تو ہوئی، میرے کریم آقا دی سنت اسی عمل کرا کر کے یہ اسی کام نے کیتا، اسی شیطان کو دعوت دیتی، اس واسطے طلاق دی شرح اوپر دی کر لی۔ عزیزاً من اصل بات میں سب بندے دا دین دا پتہ شادی تے لگ رہا ہے، یہ دا مصطفیٰ کنا ہے شادی دے موقع تے۔ اگر دیکھو شادی دے ایک اہم بات، کراچی دے اندر ایک بڑا سیٹ بندہ، بڑا سیٹ بندہ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی شام کیتی بہو اپنے گھر لے، وہ جو ولیمہ کرنا جی ولیمہ، وہ جناب 1200 بندے دا تے حال بک کروایا ہے، تے حال بک کروا کے تے جناب پر ہیڈ پتن کے 2500 روپیہ پر ہیڈ ہے جی، اتنا اہتمام ہے۔ اور رات کو ستا ہے خیال کی آیا وہ نے کی کیتا کہ حال بھی کینسل، کھانا بھی کینسل کیتا کہ وہ جب پنجوں نے خیال کیتا اپنے محلے وچ رشتے داراں وچ رشتے دار خیال کیتا کتنی ایسی بچیاں نے جہاں بڑھیاں ہو گئی لیکن وہ لین والا کوئی نہیں،
ہے غریب ہے عزیزاں نے انہیں کی کیتا ہے خیال کیتا اے جڑا 25 لاکھ روپیہ ولیمے تے لانا ہے اے لوکاں نے ہاتھ پونج کے اے کھا کے چلا جانا ہے اے خیال آیا اللہ جل دی رسول دی نظر سولی ہوئی خیال آیا کھانو کینسل کیتا اے کھانے نو کینسل کیتا کہ صبح اٹھ دیا مسجد اندر گیا ہے امام صاحب نو بلایا ہے اے مؤذن نو بلایا ہے خادم نو بلا کے اے بٹھا کے تین بندے بیٹھ گئے نے کہنے لگا اے میرے بیٹے دا ولیمہ ہے وہ کہنے لگی حضرت اے تاری حیثیت دیکھو اے ولیمہ دیکھو اے فرمان لگے نانا اے جڑا 25 لاکھ روپیہ اے میں لوگوں نو کھوانا میں لاکھ روپیہ 25 بیٹیاں نو میں دینا وا انہاں دے گھر اپنے گھر چلیا جان گیا اللہ بھی راضی مدینے والا بھی راضی حال وچ اپنی بیٹی دی رخصتی کرنا ہے غیر محرم تیری بیٹی نو دیکھ دے میرے اوتھے ویٹر تیری بیٹی نو دیکھ دے پتہ نہیں لچے لفنگی زامی شرابی تیری بیٹی کو دیکھ دے ہاتھ دے وچ میری بات سن ایک چیزی جب کرے گا حالہ وچ اپنی بیٹیاں دی رخصتی کرے گا ہاں دے وچوں اپنی بیٹی دی رخصتی کرے گا تے نکاح بھی اوتھے وی تے پھر اسی نہیں ساڈی اولاد ساڈا کہنا نہیں مانتی میری بات سن او مصطفیٰ دی سنت نو سینے تے نال لا کے او نکاح مسجد وچ کر نکاح مسجد وچ کر تے اپنی بیٹی دی رخصتی ہاتھ تو نہیں بلکہ اپنے گھر تو کر جب یہ عمل کرنا رہے گا پھر جرا اولاد پیدا ہوئے گی جے بیٹی پیدا ہوئے گی تے رابعہ بصری پیدا ہوئے گی جے بیٹا پیدا ہوئے گا تے عبد القادر پیدا ہوئے گا اللہ میری عزیز بڑیاں باتاں نے ٹائم اجازت نہیں دے گیا اللہ رب العالمین جو سنیا ہے ان اگے پہنچاؤ انہاں تے عمل کریے میری کریم آقا دی سنت اپنے دام بدر تھامیے تے میرے کریم آقا دوسرا حسن پیار کریے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق